بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ الناوسہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرکب اضافی کا بیان۔ اس میں تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ درست یہ ہے مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے مضاف الیہ پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ درست یہ ہے مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ آگے تیسرا جز ہے مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے۔ درست یہ ہے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ آگے جز نمبر 4 ہے مضاف ہمیشہ مرفوع اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ درست یہ ہے مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے۔ اس میں دیے گئے جملوں میں مضاف مضاف الیہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو جتنے بھی جملے ہیں ان کی ترکیب میں کروں گا تو ترکیب کے اندر ہی اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ تو پہلا جملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اس میں محمد اس میں رسالت یہ مبتدا ہے، آگے رسول یہ مضاف ہے، آگے اللہ اس میں جلالہ شریف یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے دوسرا جملہ ہے المؤمن ینظر بنور اللہ۔ تو اس میں المؤمن یہ مبتدا ہے، آگے ینظر یہ ناظرہ ینظر سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بسوے مبتدا۔ اس کے بعد آگے با جا رہا ہے، نوری مضاف ہے، آگے اللہ اس میں جلالہ شریف یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ با جار کا مجرور، جار مجرور ظرف لغو، ینظر فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً خبر، المؤمن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے ھذا کتاب الوضوء۔ تو اس میں ھذا یہ اس میں اشارہ مبتدا ہے، آگے کتاب الوضوء یہ کتاب مضاف ہے، الوضوء یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے یہ وضو کی کتاب ہے۔ آگے جملہ ہے جاء ولدا زید۔ تو اس میں جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا، آگے ولدا یہ اب تثنیہ کا صیغہ ہے، اصل میں تھا ولدانی، تو جب اضافت کی تو اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا تو ولدا بن گیا، تو یہ مضاف ہے، آگے زید یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید کے 2 لڑکے آئے۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے اللہ رب الناس۔ تو اس میں اللہ اس میں جلالہ شریف یہ مبتدا ہے، آگے رب الناس یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے اللہ لوگوں کا رب ہے۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے آفت العلم النسیان۔ تو اس میں آفت یہ مضاف ہے، آگے العلم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، اس کے بعد آگے النسیان یہ خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے علم کی آفت بھول جانا ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے۔ اس میں دیے گئے جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جملہ ہے رأیت غلام زید۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ زید جو ہے یہاں پر مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ درست ہو جائے گا رأیت غلام زید۔ اب اس کی ترکیب کریں تو رأیت یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، تا ضمیر بارز جس میں اس کا فاعل، آگے غلام مضاف زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے زید کے غلام کو دیکھا۔ آگے جز نمبر 2 ہے
والدانی خالد حضرا، اس میں غلطی یہ ہے کہ والدانی یہ مضاف ہے، خالدن یہ مضاف الیہ ہے، جبکہ قاعدہ ہم نے پڑھا کہ تثنیہ کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے، تو یہ جو نون تثنیہ ہے یہ گر جائے گا، درست ہو جائے گا والدا خالدن حضرا۔ اب ترکیب کریں تو والدا یہ مضاف ہے، خالدن یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، آگے حضرا یہ ماضی کا صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا، الف ضمیر بار جس میں اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے خالد کے 2 بیٹے حاضر ہوئے ہیں۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے جاء مسلمون الہندی، اس میں غلطی یہ ہے کہ مسلمون یہ مضاف ہے، آگے الہندی یہ مضاف الیہ ہے، اور مسلمون یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر سالم کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اضافت کے وقت اس کا نون گر جاتا ہے، تو درست ہو جائے گا جاء مسلم الہندی۔ اب اس کی ترکیب کریں تو جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، مسلمو یہ مضاف ہے، الہندی یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے ہند کے مسلمان آئے۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے فتح باب الدارا، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ الدارا یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، درست ہو جائے گا فتح باب الداری۔ ترکیب کریں تو فتح یہ فاتح یفتح سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، آگے باب الداری یہ مضاف الیہ مل کر نائب الفاعل ہے، تو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے گھر کا دروازہ کھولا گیا۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے ہؤلاء جیران زید، اس میں غلطی یہ ہے کہ جیران یہ مضاف ہے جبکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو درست ہو جائے گا ہؤلاء جیران زید۔ اب اگر ترکیب کی جائے تو ہؤلاء یہ اس میں اشارہ مبتدا ہے، آگے جیرانو مضاف زید مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے یہ سب زید کے پڑوسی ہیں۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے قالا بنون بکرن، تو اس میں غلطی یہی ہے جو جملہ نمبر 3 میں تھی کہ بنون مضاف ہے اور اس کے آخر میں نون بھی آیا ہوا ہے، جبکہ جو نون جمع ہوتا ہے وہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے، تو یہ گر جائے گا، درست ہو جائے گا قالا بنو بکرن۔ ترکیب کریں تو قالا یہ ماضی کا صیغہ ہے، قالا یقولو سے صیغہ واحد مذکر غائب کا، آگے بنو مضاف ہے، بکرن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے بکر کے بیٹوں نے کہا۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے ھذا کلام الوالدین، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ الوالدین یہ مضاف الیہ ہے اور اس پر تنوین بھی ہے اور الف لام بھی ہے، جبکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک وقت میں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہی ہو سکتی ہے، یا تو الف لام آئے گا یا پھر تنوین آئے گی، تو یہاں پر ان میں سے ایک کو اگر ختم کر لیا جائے تو جملہ درست ہو جائے گا، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ تنوین کو ختم کر دیا جائے، تو درست ہو جائے گا ھذا کلام الوالدی۔ تو اب اس کی ترکیب کریں تو ھذا یہ اس میں اشارہ مبتدا، آگے کلام الوالدی یہ مضاف الیہ مل کر خبر، تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے یہ لڑکے کا قلم ہے۔ آگے جملہ نمبر 8 ہے البستان الداری واسع، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ البستان یہ مضاف ہے اور مضاف جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، مضاف معرفہ نہیں ہوتا، تو الف لام کی وجہ سے یہ تو معرفہ ہے، تو درست ہو جائے گا جب ہم الف لام کو ہٹا دیں گے تو بن جائے گا بستان الداری واسع۔ تو اس کی ترکیب کریں تو بستان الداری یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے اور واسع یہ شبہ جملہ اسمی ہوگا کیونکہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹے گی مبتدا کی طرف، اور پھر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے گھر کا باغ وسیع ہے۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے
ناما مساکی بالادن، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ مساکی یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ اصل میں ہے مساکین، مسکین کی یہ جمع ہے مساکین، تو اس کا نون گرا دیا گیا۔ حالانکہ قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون وہ گرتا ہے جو تثنیہ کا ہو یا جمع مذکر سالم کا ہو، جبکہ یہ جو مساکین جمع ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر میں جو نون آتا ہے وہ اس کے حروف اصلیہ میں سے ہوتا ہے اور وہ نہیں گرتا، تو یہ حروف اصلیہ والا نون ہے تو یہ تو کسی صورت میں نہیں گرے گا، تو درست ہو جائے گا ناما مساکین بالادن۔ تو اب اس کی ترکیب کی جائے تو ناما، یہ ناما ینومو سے ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، آگے مساکین مضاف ہے، بالادن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ترجمہ ہے شہر کے مساکین سو گئے۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جز جیم ہے، اس میں قواعد کا خیال رکھتے ہوئے مذکورہ دو اسماء سے مرکب اضافی بنانا ہے۔ تو پہلا جوڑا ہے کتاب اللہ، تو مرکب اضافی کے وقت ہم نے پڑھا کہ اگر مضاف پر تنوین ہو تو اضافت کے وقت وہ تنوین نہیں رہتی، وہ گر جاتی ہے، تو یہاں پر جب ہم نے کتاب کو مضاف بنا لینا ہے تو تنوین نہیں آئے گی پھر، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر پھر جر دینی ہوتی ہے، تو یہاں بھی بن جائے گا پھر کتاب اللہ ہی۔ اس کے بعد آگے دوسرا جوڑا ہے الرب العالم، تو اس میں الرب اس کو ہم مضاف بنائیں گے، العالم کو مضاف الیہ بنائیں گے، تو الرب کے شروع میں الف لام جو ہے یہ گر جائے گا تو بن جائے گا رب، اس کے بعد العالم پر جر آئے گی، یہ مجرور ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا العالمی، تو ملا کر بن جائے گا رب العالمی۔ اس کے بعد آگے جوڑا ہے العقوق الوالد، تو اس میں بھی جو مضاف ہے العقوق، اس کے شروع میں جو الف لام ہے اس کو گرا دیں گے اور آگے جو مضاف الیہ ہے اس کو مجرور کر دیں گے تو بن جائے گا عقوق الوالدی۔ اس کے بعد آگے ہے الغلامانی زیدن، تو اس میں غلامان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ایک تو اس کے شروع سے جو الف لام ہے یہ گر جائے گا، دوسرا تثنیہ کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے تو یہ نون بھی گر جائے گا، اور زید جو ہے یہ مجرور ہو جائے گا تو بن جائے گا غلاما زیدن۔ اس کے بعد آگے ہے لابانن شاتن، اس میں لابانن پر جو تنوین ہے یہ گر جائے گی، اس کے بعد جو شاتن ہے اس کو مجرور کر دیں گے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو بن جائے گا لابانو شاتن۔ اس کے بعد آگے ہے الماء البحر، اس میں بھی یہ الف لام گر جائے گا، اس کے بعد البحر اس کو مجرور کر دیں گے تو بن جائے گا ماء البحری۔ اس کے بعد آگے ہے الفیران بیتن، تو اس میں بھی معرف باللام ہے تو اس کا الف لام ہٹا دیں گے اور بیت پر جر دے دیں گے تو بن جائے گا فیران بیتن۔ اس کے بعد آگے ہے اللبن البقر، تو اس میں اللبن کا الف لام گرا دیں گے اور البقر کو مجرور کر دیں گے تو بن جائے گا لبن البقری۔ اب یہ جتنے بھی ہم نے مضاف الیہ بنائے ہیں تو ان کا ترجمہ ایک ساتھ ہی کر دیتا ہوں۔ پہلے کا ہے اللہ کی کتاب، پھر آگے عالم کا رب، پھر آگے والد کی نافرمانی، اس کے بعد زید کے 2 غلام، اس کے بعد بکری کا دودھ، آگے سمندر کا پانی، پھر گھر کے چوہے، اس کے بعد آخر میں جو ہے اس کا ہے گائے کا دودھ۔ تو اب تمرین کے بعد جو متن کے اندر جملے آئے ہیں ان کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو متن کے اندر سب سے پہلا جو مکمل جملہ ہے وہ ہے جاء غلام زیدن، تو اس میں جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، آگے غلام زیدن یہ مضاف الیہ میں کر اس کا فاعل ہے تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ترجمہ ہے زید کا غلام آیا۔ اس کے بعد آگے ہے رأیت غلام زیدن،
اس کی ترکیب تمرین کے اندر بھی حل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے نظرت الی غلام زید، تو اس میں نظرت یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، آگے الی حرف جار ہے، غلامی مضاف زید مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ الی حرف جار کا مجرور، جار مجرور ظرف لاغو، تو نظرت فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ترجمہ ہے میں نے زید کے غلام کی طرف دیکھا۔ اس کے علاوہ باقی یہ سارے مرکب اضافی ہی ہیں، جملہ ان میں سے مکمل کوئی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔